تو ملک صاحب جو ہے نا وہ فٹ ہے. ملک صاحب کہیں پہ بھی ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, ملک صاحب کی لائن جو ہے نا وہ سیٹ رہتی ہے. تو اب یہ ملک صاحب نے نیا وینچر جو ہے اب یہ شروع کیا, اور میں بڑا دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سارے جو جس بندے کے ساتھ ایک کیس ہے یعنی کہ عمران خان, اس کی تصویر اس کا کچھ نہیں چل سکتا پاکستان ٹیلی ویژن پہ, لیکن ملک صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر ڈگ 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 خبر چلی ہے. یہ لٹرلی یہ خبر چلی ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے یوں کر کے یہ کر کے وہ کر کے کر لیا. میں ویسے ہی سوچ رہا تھا آج تک کتنے پراپرٹی ڈیولپرز ہیں جن کی خبریں سوائے میرے خیال میں سما کے اوپر, یا شاید سما پہ چلتی ہے یا سنو ٹی وی پہ چلتی ہے, کیونکہ ان کے مالکان جو ہیں پراپرٹی ڈیولپرز ہیں, تو وہ اپنی اسکیموں کے, اور وہ ان کا رائٹ ہے, ظاہری بات ان کا چینل ہے, تو وہ اپنی پراپرٹی جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ اشتہار بازی یا خبروں میں اسے شامل کر لیتے ہیں. بٹ ہاؤ کم ملک ریاض, ہاؤ کم؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ اس میں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست جو ہے وہ جو عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی وہ لگ گئی ہے. 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. اس میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن رضوی, جسٹس مصطفی ہلالی, جسٹس نعیم اخوان اور جسٹس شاہد بلال جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ بینچ بھی بن گیا ہے. اب خان صاحب کی ایک یہ ڈیمانڈ جو تھی نا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے میری درخواست کو سنیں, وہ بھی ہو گیا ہے. نال ہی صرف ایک یہ چیز نہیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے بھی ایک درخواست تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی کہ جناب اس سلسلے میں بھی جو ہے اس کو چیک کیا جائے. اس کے حوالے سے بھی 7 رکنی بینچ جو ہے وہ بن گیا ہے. وہ 11 دسمبر کو اس کی سماعت کرے گا, اور وہ جو پہلے والا میں نے آپ کو بتایا 9 مئی کا, وہ 10 دسمبر کو کرے گا. 10 دسمبر 11 دسمبر, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں بھی جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے 12 دسمبر کو درخواستوں کی سماعت کرے گا. تو 12 تاریخ کو جو ہے وہ یہ والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ 10 دسمبر کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے, اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس کی بھی سماعت کرے گا. یہ تحریک انصاف کی رہنما سمابیہ طاہر نے جو ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, بھی لگ گئی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف جو ہے وہ درخواست بھی لگ گئی ہے. اس کو بھی 7 رکنی بینچ جو ہے وہ 11 دسمبر کو سنے گا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور وہ بھی 7 رکنی بینچ جو ہے 10 دسمبر کو سنے گا. ایک شہری ہے, انہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ کہا تھا جی عمران خان صاحب کی جیل منتقلی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. یہ بھی 7 رکنی بینچ ہی سنے گا, اور 9 دسمبر کو جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی. تو لائن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یا ان کی جو درخواستیں تھیں جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ سنی نہیں جا رہی اور اس کو لگایا نہیں جا رہا, تو اب وہ سنی جا رہی ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا اس کے لیے آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اس پہ کیا اپنا ڈیسیجن دیتا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 28 سال پرانا ایک مقدمہ جو فون ٹیپنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اور فون ٹیپنگ اور جاسوسی کے آلات کی تنصیب کے خلاف سپریم کورٹ نے 1996 میں انسانی حقوق سیل میں آنے والی درخواست پر جو ہے وہ نوٹس لیا تھا, اور عدالت نے اٹارنی جنرل اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سابقہ کولیگ صحافی ارشد شریف, ان کے قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی جو ہے مقرر ہو گئی ہے, اور 9 دسمبر کو جو ہے اس کیس کی بھی سماعت ہوگی. تو سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری بزی ان دا کمنگ ویک, اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جنگل کے بادشاہ کی واپسی ہو گئی ہے. یہ میں مطلب فگر آف سپیچ کے حوالے سے بات کروں گا. عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے. اچھا, اب یہ بڑی دیر کے بعد جنگل کے بادشاہ کی واپسی ہوئی ہے. خان صاحب نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر یہ بند کر دیا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بیسکلی کوئی سیز فائر کا چکر لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے نا ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لینا اب چھوڑ دیا ہے. تو اب وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ واپسی ہوگی. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں اب دوبارہ آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے.
پورے ملک کو بند کر دیا گیا. اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا. اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پر گولی چلائی گئی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا, ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کی توہین کی گئی. ملک میں صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی بھرپور مذمت تو ویسے میں بھی کرتا ہوں. میں بھی اس بارے میں جو ہے میں پہلے پن پوائنٹ کر چکا ہوں کہ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. دس از ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ. میرے خیال میں اس معاملے میں خان صاحب کی بات کے ساتھ اگری کروں گا. انہوں نے کہا تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے. ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں. انڈیڈ. انہوں نے کہا جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور ہسپتالوں اور سرد خانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے اور ہسپتالوں اور سیف سٹی کا CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آ سکے. ہمارے 2 مطالبات ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. اب یہ جو 26 نومبر تو نہیں لیکن 9 مئی کے حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ لگ گیا ہے. انہوں نے کہا ناحق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. یہ وہ پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے عمر یو کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اس کو